اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے دوست ہیں آج آپس میں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج کی دوستیاں کس میں بدل جائیں گی؟ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ وہ دوستیاں جو خونی رشتوں پر قائم ہیں، جو مال و دولت کے رشتے پر قائم ہیں، جو کام کاج اور دنیاوی غرض پر قائم ہیں، جو دنیاوی لین دین پر قائم ہیں، جو دنیاوی حاجات اور تعلقات اور ضروریات پر قائم ہیں، وہ ساری دوستیاں اور رشتے قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، ہر کسی کے اعمال تل رہے ہوں گے، ہر کسی کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ کسی کے حساب میں اعمال کے تلنے میں اتنی کمی رہ گئی تو وہ مارا مارا پھرتا ہوگا کہ اب اس کا اعمال نامہ اور وزن پورا ہو تو بخشا جائے۔ کسی کی 5 نیکیاں کم، کسی کی 10 کم، کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 1000۔ کوئی ماشا کم ہے، تولا کم ہے، کوئی چھٹانک کم ہے، کوئی پاؤ کم ہے، کوئی کلو کم ہے، کوئی 10 کلو، کوئی من، کوئی ٹنوں کے حساب سے کم۔ جس کے جتنے اعمال اور نیکیاں کم ہوں گی اس کو ضرورت ہوگی، اور وہ ضرورت مند ادھر ادھر بھاگے گا کہ مجھے کوئی اپنی نیکیاں دے دے۔ جس کے پاس جائے گا نیکیاں مانگنے کے لیے وہ کہے گا لا الیوم، آج کچھ نہیں دوں گا۔ تو دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اگر یہ دوست تھا میرا، ہمارا اتنا لین دین تھا، آج مجھے 10 نیکیاں بھی دینے کو تیار نہیں۔ اولاد کی نیکیاں کم ہو گئی، دوڑ کے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ماں باپ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے، مانگیں گے ابا جان، امی جان اتنی نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہا ہوں، کچھ اپنی نیکیوں میں سے دے دو۔ وہ کہیں گے بیٹے آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے، دوزخ میں بچا رہے ہیں، تمہیں کہاں سے دیں۔ ماں باپ میں سے کسی کی کم ہو گئی، اولاد کے پاس جائیں گے، بیٹے ہماری نیکیاں کم ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں، کچھ اپنی نیکیوں سے دے دو تاکہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اولاد کہے گی میں دوزخ میں خود جا رہا ہوں، آپ کو کیوں دوں؟ لہٰذا سارے رشتے کٹ جائیں گے اور دشمنیوں میں بدل جائیں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا، کوئی ایسا بھی ہے پھر جو قیامت کے دن کام آ جائے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا ہاں الاخلاء، دوست یار رشتہ دار تو جتنے ہیں سب عدو، یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تو سب دشمن ہو جائیں گے۔ اب رہ گیا تمہارا سوال کہ مولا کوئی دوستی اور رشتہ ایسا بھی ہے جو قیامت کے دن کام آئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں ایک رشتہ ہے۔ بولیے، اب آپ کنسنٹریٹ کریں نا اس کے اوپر، ایسا ایک رشتہ بس بچ گیا، الا المتقین، بس اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا، اللہ والوں کا رشتہ بچ گیا۔ متقین جو اہل تقوی ہیں، اور قرآن مجید نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اور جو متقین ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں، جو متقی ہیں وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ تو یہ جو متقین کا رشتہ ہے، اولیاء اللہ کا رشتہ ہے، صالحین کا رشتہ ہے، اہل اللہ کا رشتہ ہے، وہ ایک ہی رشتہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن کام آئے گا۔ اس سے توسل بھی ثابت ہو گیا کہ وہی اللہ والوں کا رشتہ قیامت کے دن وسیلہ بن جائے گا۔ شفاعت بھی ثابت ہو گئی، وہی اللہ والوں کا رشتہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ اے تقوی والے بندو، اے اللہ کے مقرب عبادت گزار متقی بندو، آواز آئے گی لا خوف علیکم اليوم، تمہیں مبارک ہو، ہر کوئی ڈرتا رہے پھرتا رہے، تمہارے اوپر آج کے دن کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو جو میری آیتوں یعنی میرے احکام کو ماننے والے تھے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، تم لوگ ہماری آیتوں کو ماننے والے، ایمان لانے والے تھے۔
اور پکے پکے مسلمان ہو گئے تھے، صحیح مسلمان ہو گئے تھے، حکم ہوگا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، اب جاؤ تم کوئی پریشانی نہ کرو، حساب دینے والے حساب دیتے رہیں گے، تلنے تلوانے والے تلتے تلواتے رہیں گے، بھاگ دوڑ کرنے والے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، تم جاؤ تم بھی اور تمہارے ازواج یعنی بیویاں، بچے، جوڑے، سنگتی ازواجکم، تمہارے جوڑے، تمہاری سنگتیں سب کو لے کے دوڑ جاؤ سیدھا جنت میں آرام کرو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ کوئی پریشانی نہیں، اور تمہارے اوپر ہم نے فرشتے، حوریں، غلمان مقرر کر دیے ہیں، تو جس قسم کا مشروب تمہیں چاہیے ہوگا، سونے اور چاندیوں کے پیالے لے کر تمہارے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں گے، جس کی طلب ہوگی مانگ لینا، پیاس بجھا لینا، ایسی شان سے بیٹھنا، اور جو چیز تمہیں مطلوب ہوگی، تمہارا نفس اور جان جس کی خواہش کرے گا وہی حاضر ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں آ جائیں گے اور جنت کی پوری مجلس بھر جائے گی، تو اللہ پاک اجتماع منعقد کرے گا، جنتیوں کی کانفرنس بلائے گا، جنتیوں کا اجتماع، پہلا اجتماع ہوگا، اور پوچھے گا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے پوچھو بھئی جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب مل گئے نا؟ بتاؤ، وہ کہیں گے جی مل گئے، الحمدللہ مل گئے۔ اچھا، ان سے پوچھیں گے بتاؤ جو وعدہ کیا تھا جنت کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، مل گئے جی، پھل پھول بھی مل گئے، گھر، باغ، غرف، محل، مکان مل گئے جنت کے، مل گئے، باغ، جنتیں، بہار بھی مل گئے، چشمے بھی مل گئے، نہریں بھی مل گئیں، مربوں کے حساب سے جنت کے باغات بھی مل گئے، جو کہا تھا مل گیا نا، مل گیا، نعمتیں مل گئیں، فردوس مل گئی، نعیم مل گئی، وہ بتاتے جائیں گے سب مل گیا، مولا تیرا شکر، جو وعدے کیے تھے سب مل گیا۔ جب سب سے پوچھ لیں گے تو ایک طبقہ خاموش کھڑا رہے گا، وہ کسی بات کے جواب میں بھی نہ سر ہلائے گا نہ ہاں کہے گا، خاموش رہے گا اور چپ کھڑا ہوگا، اور جب سارے سوال ختم ہو جائیں گے تو ان کے چہرے مرجھا جائیں گے جیسے آنسو ہوتے ہیں، پریشان ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں کو بلائے گا، فرمائے گا وہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، انہوں نے یہ چپ کھڑے ہیں، کچھ پریشان لگتے ہیں، جاؤ ان سے ملو اور پوچھو کیا تمہیں تمہارا وعدہ نہیں ملا؟ فرشتے ان کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے تمہیں نہیں ملا؟ وہ کہیں گے نہیں ملا۔ بھئی باغ مل گئے، کہتے ہیں تو ہم تو باغ کے لیے تو آئے نہیں تھے، حوریں مل گئیں، حوروں کے لیے بھی نہیں آئے تھے، پھل پھول چشمے سب مل گئے، ان کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے، ہم نے تو ان چیزوں کا سودا ہی نہیں کیا تھا۔ تو تم چپ کھڑے ہو، کون سا وعدہ کیا تھا تم سے جو نہیں ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں باقی چیزوں کا تو سودا کیا نہیں تھا، ہم سے تو وعدہ تھا کہ دیدار ہوگا۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کیا دیدار ہوگا، اور جب سے دیدار کا سنا تب سے راتوں کے بستر چھوڑ دیے تھے کہ اب اس آرام کو کیا کرنا، اسی دیدار والا آرام پائیں گے، اور سنا تھا کہ یہ چھوڑ دو گے، یہ محنتیں کرو گے تو دیدار ہوگا۔ ہم نے تو سب کچھ تج کر دیا تھا، تیرے باغ، تیرے بہار سب چھوڑ دیے تھے، ہم سے وعدہ تھا دیدار کا، اور اب تو پوچھتا ہے جنتوں کا اور حوروں کا؟ ہم نے حوروں کو کیا کرنا، ہم نے تو وہ نہیں ملا۔ فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو کچھ مختلف قسم کے سوداگر ہیں، یہ تو سودائے دیدار کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو ہم سے وعدہ تھا وہ نہیں ملا۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، فرمائے گا اچھا جنتیو تم خوش ہو؟ خوش ہیں، سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں، ہائے ہائے، سب گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے محلات میں جاؤ، آرام کرو۔ سب جنتی روانہ ہو جائیں گے، سب جنتی روانہ ہو جائیں گے، اور صرف وہ رہ جائیں گے
جن کا اللہ کے ساتھ سودا عشق ہوگا انہیں بلائے گا ذرا قریب آ جاؤ، انہیں قریب کھڑا کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کوئی اور حوروں کا طالب تو نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا، سب چلے گئے مولا۔ حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں سامنے کھڑا کر دو قطار میں، اور میرے ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو، پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ کسی عاشق نے کہا او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں۔ بے شک دوزخ میں ہی پھینک دے، پر دوزخ کے کنارے پر رکھ کہ باہر سے تیرا گزر آنا جانا ہوتا رہے، تجھ کو تکتا رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں مگر ان سے مل نہ سکے، وہ پہلے گزر گئے یا دور رہتے ہیں، رجل حب قوما ولم یلحق بہم، ان سے محبت تو کرتا تھا وہ شخص مگر ان سے مل نہ سکا، ملاقات نہ کر سکا، تو فرمایا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت میں اس نے محبت تو کی ان بندوں سے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا تو اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتا رہا پر مل نہ سکا، یا زمانہ مختلف تھا وہ پہلے گزر گئے، یا ملک جگہ دور تھی مل نہیں سکا، تو کیا ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، فکر نہ کرے دنیا میں مل نہیں بھی سکا کوئی بات نہیں، اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پکڑ کے ان کے ساتھ ملا دے گا، انہیں پکڑ کر مع من، ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کرتا تھا، اب جہاں یہ جائے گا تو بھی ساتھ جائے گا۔ اور ایک فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ابو داؤد نے روایت کیا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک شخص محبت تو کرتا ہے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے، یہ شرط ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ ان جیسے عمل کرے، انہی کی راہ پر چلے، مگر ان کے برابر ان جیسے عمل کر نہیں سکتا، اپنے عملوں میں ان جیسا بن نہیں سکتا، چلتا ہے انہی کی راہ پر، محبت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پر اپنے عمل میں ان جیسا بن نہیں سکا، تو پھر یا رسول اللہ اس کا حال کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انت یا ابا ذر مع من احببت، اے ابو ذر تجھے بتا دیا ہے کہ کمی بھی رہ جائے گی، کوشش کرے تو پھر جس سے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ کہ رشتے دنیا کی غرض پر قائم نہ کرو۔ اب جتنے لوگ منہاج القرآن میں آتے ہیں، منہاج القرآن میں کام کرتے ہیں، منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، کوئی یہاں کا رشتہ نوکری سمجھ کے نہ رکھے، ورنہ نوکری کی تنخواہ 4 پیسے جو نصیب ہے وہ تو مل ہی رہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہ تو بھئی یہاں نوکری کر لی، سٹاک ایکسچینج میں کر لی، ریلوے میں کر لی، واپڈا ہاؤس میں کر لی، برابر ہو گئے۔ وہ جو تنخواہ جو نصیب میں ہے وہ تو مل رہی ہے، تھوڑی یا زیادہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملتا ہی رہے گا، وہ تو ملنا ہی ہے،
نیت کے بدل لینے سے نہ وہ کم ہو جانا ہے نہ وہ زیادہ، تو ممکن ہے برکت کی شکل میں ہو جائے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے، کم تو نہیں ہونا نیت بدلنے سے۔ اور اگر نیت یہ کر لو کہ یہ جو میں یہاں تعلق رکھے ہوئے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں صرف آخرت کے لیے رکھے ہوئے کہ میری آخرت سنور جائے، اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں آتا ہوں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آتا ہوں۔ جب صبح گھر سے چلتے ہیں تو اس وقت نیت یہ کر لیا کریں کہاں چلے ہیں، ادارے چلاؤں، یہ نہ سوچا کریں کہ آج کی نوکری کے لیے چلاؤں، نہیں، ادارے چلاؤں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کرنا، کچھ محنت کرنے تک کہ اللہ رسول راضی ہو جائیں، دھیان میں یہ رکھا کریں۔ تو اللہ رسول کی محبت میں آپ تنظیم کا کام کریں، آپ ویمن لیگ کا کام کریں، منہاج القرآن کا کریں، ویلفیئر کا کریں، تعلیمی اداروں کا کریں، مشن کا کریں، دعوت کا کریں، دنیا میں کسی کی خیر بلا نفع کا جو کام اس مشن کا کریں، نیت رکھیں فی حب اللہ والرسول، حب رسول، اللہ رسول کی محبت میں، تاکہ آخرت سنور جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بات تو یہ کہ تعلق کی بنیاد دنیا نہ ہو، اللہ رسول کی محبت ہو، ایک۔ نمبر دو، محبت کرو جن سے اللہ کی محبت کی نسبت سے، پھر کوشش مقدور بھر کرو کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے عمل ان جیسے ہو جائیں، عمل اچھے ہو جائیں، عمل میں تقوی آ جائے، عبادت آ جائے، پاکیزگی آ جائے، ڈنڈی نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں۔ کوئی ملنے آئے تو ایسے بیٹھے ہوئے روکھے منہ سے نہ ٹرخائیں، یہ ہمارا نہیں، اس دفتر میں جائیں جی، تو یہ تو اس طرح کی بات ہے جیسے اللہ رسول سے واسطہ ہی کوئی نہیں آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اساتذہ اور شیوخ جن سے انہوں نے علم، دین اور حدیث لیا وہ 3000 کے قریب ہیں، اور 300 ان میں ایسے ہیں جو بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں جن سے سیکھا، زیادہ لیا، اور ان میں 4 آپ کے شیوخ حضور کی اہل بیت پاک میں سے ہیں۔ ایک سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، محمد باقر بن سیدنا امام زین العابدین، ایک سیدنا زید بن علی زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے حضرت زید، تیسرے سیدنا امام جعفر الصادق جو امام محمد باقر کے بیٹے، اور چوتھے سیدنا محمد بن حسن امام حسن مجتبیٰ کے پوتے حضرت حسن۔ 4 مشائخ استاد آپ کے اہل بیت سے ہیں، ان میں سے ایک عمر میں آپ سے بڑے تھے، ایک عمر میں بڑے تھے، ایک میں 1 سال کا فرق تھا، عمر میں برابر تھے، 2 اہل بیت کے شہزادے عمر میں چھوٹے تھے۔ اپنی عمر سے چھوٹوں کی بھی صحبت میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے سیکھتے، کیوں؟ حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، تو یعنی اپنوں سے چھوٹوں سے بھی پڑھے۔ وہ نسبت کیا تھی؟ اس میں نسبت حب رسول تھی، نسبت حب اہل بیت تھی۔ تو یہ جو نسبت ہوتی ہے حب رسول کی، حب اللہ کی، حب اولیاء کی، حب صالحین کی، یہ نسبت دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے، بقایا نسبتیں چھوڑ جائیں گی، یہ نسبت قیامت کے دن کام آئے گی۔